کا جن جادو یہ جو چیزیں ہیں، جن تو برحق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو میں تخلیق کیا، کیوں؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو جن کے پاس بھی کیا ہے، اس کا مین موٹو مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ ہے عبادت۔ اور یہاں پر جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، عبدالسلام بالی کی کتاب ہے جادو کا علاج۔ اگر آپ PDF فالو کر رہے ہیں تو پیج نمبر 27 ہے۔ اور آج کا جو چیپٹر ہم کنٹینیو کریں گے، جادو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو دیکھیے ہم سب یہ ایمان کا حصہ ہے، جن، جادو، نظر بد، سحر، یہ سب ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب جادو قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے، عمر ابن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے فال نکالی یا اس کے لیے فال نکالی گئی۔ فال نکالنا مطلب لوگ پتہ کرتے کہ اچھا آپ کا کون سا منتھ ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کا سٹار کیا ہے، اور اس حساب سے وہ لوگ گمان نکالتے یا فال نکالنا، یہ ساری چیزیں فوربیڈن ہیں۔ اور پھر جس نے غیب کو جاننے کی دعویٰ کیا، وہ غیب کو جاننے کی دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا۔ جو شخص نجومی کے پاس آیا اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس سے اس نے تصدیق کر لی، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کفر کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ، جو شخص فال نکالنا، یہ فلاں میرا سٹار ہے، اس میں یہ ہو سکتا وہ ہو سکتا، اور اس پہ بلیو کرنا۔ اینڈ آلسو یہاں پر یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ غیب کو جاننا، غیب مطلب جو ان سین ہے، جس کے بارے میں جو ہم تقدیر پہ ایمان لاتے، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لاتے۔ اگر کوئی کہنا کہ نہیں یہ فلاں بابا جی مجھے غیب کا علم کسی کو بھی نہیں رہتا۔ وہ لوگ کیا کرتے، ایک جو جن رہتا ان کے پاس، ہم سب کے پاس ایک قرین ہے۔ اب وہ قرین سے کیا کرتے، ان لوگ ہمارے قرین کو ہر بات پتہ چلی رہتی، تو قرین سے ان لوگ معاہدہ کر کے معلوم کر لیتے۔ اور یہ سارے چیزیں فوربیڈن ہیں۔ غیب کا دعویٰ کرنا، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے غیب کا پتہ ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کو پتہ ہے، ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ تھا، وہ وحی کے ذریعے انفارم کیا جاتا ہے۔ جادو کرنا اور کرانا دونوں بھی فوربیڈن ہیں، جادو خود بھی نہیں کرنا ہے، کرانا بھی نہیں ہے۔ اور جو شخص نجومی کے پاس مطلب جو کہہ رہا ہے کہ اچھا مجھے پتہ ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہے، اس کے پاس جانا اور اس پہ یقین کرنا۔ اب وہ کہتا کہ اچھا فلاں چیز ہوئی تھی، فلاں ہو سکتا وہ اس کے پاس صحیح باتیں معلوم ہے، یا تو وہ کسی ذریعے سے معلوم کر لیا ہوں گا آپ کے پریویسلی آپ کی لائف میں کیا ہوا کیا ہے، اور آپ اس سے کیا ہو رہے ہیں، امپریس ہو رہے ہیں اور اس پہ یقین کر رہے ہیں۔ دیکھیے غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ جادو قرآن و سنت کی روشنی میں جنوں اور شیطانوں کا وجود پر دلائل۔ اب جن بھی ہے شیطان بھی ہے، اس کا دلائل کیا ہے؟ جن، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیادی جنات اور شیاطین میں بعض لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جادو کی تاثیر کا خیال نہیں۔ اس لیے پہلے جنات و شیطان کے وجود پر دلائل پیش کیے جائیں گے، تب کچھ لوگ کیا ہے بولتے کہ نہیں جن تو ہے ہی نہیں، جن تو ایگزسٹ ہی نہیں ہوتا، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، اتنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں نہ میری بات نہ آپ کی بات کوئی انسانی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب اللہ کے کلام میں کوئی چینج ہو سکتا، کوئی انکار کر سکتے؟ قرآنی دلائل میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 ہے، وَإِذْ
صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک جماعت کو قرآن سننے کے لیے بھیجا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، جنوں کی دلائل دی جا رہی کہ جن جیسا انسان قرآن سنتے ویسے ہی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قرآن سننے کی بات ہو رہی۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف، یہاں پر ضمیر کا کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ آگے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 13 ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول من یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے انبیاء رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو یہ جو جن اور انسان دونوں اس دنیا میں بھیجے امتحان کے لیے، دونوں کا کیا امتحان ہے کہ ہم عبادت کرنا ہمارا کام ہے، اور صحیح اور غلط جو عبادت کرنا اور اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ تو اے جنوں اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے انبیاء تو رسول نہیں آئے ہمارے پاس؟ کیا جو تمہارے لیے آیتیں، جو آیتیں ہیں قرآن کی آیتیں ہیں یا کونی آیتیں بھی ہیں اور شرعی آیتیں بھی ہیں، کہ آج کے دن تمہیں ڈراتے۔ آج کا دن مطلب جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اور ہم سب کا ڈے آف ججمنٹ کب شروع ہو جاتا؟ جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی۔ ہماری ڈیتھ ہوئی تو مطلب ڈیتھ سے ہی ہمارا ڈے آف ججمنٹ شروع ہو جاتا۔ مطلب ڈیتھ کے بعد ہم کیا ہیں؟ ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے نا، کس پہ؟ لوگوں کے دعاؤں کے لیے محتاج ہو جاتے، صدقات، جو اب ہم اچھے عمل کر کے گئے وہی ہمارے لیے آن گوئنگ اچھے عمل ہے۔ تو اس دنیا میں ہی ہم کو کیا کرنا ہے؟ اچھا عمل کرنا ہے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کا ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنی ہے۔ اب یہاں پر عجیب ان سینس یہاں نیگیٹو کانوٹیشن میں نہیں ہے، پازیٹیو وے میں ہے کہ they were astonished, they were amazed۔ جب وہ قرآن سنیے تو اسٹانش، امیز ہو گئے، ان لوگ خوش ہو گئے۔ اور یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ملتا کس طرح جن سنے بھی، کان لگا کے سنے اور آگے بھی پہنچائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں بتایا جاتا، بے شک شیطان شراب جوئے کی راہ میں تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ تو یہاں پر شیطان کی دلیل دی جا رہی ہے۔ قرآن اور سنت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جن اور شیاطین کا مینشن کیا گیا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، عداوۃ مطلب دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر مطلب جوا ہے، شراب ہے، یہ کیا ہے؟ برے چیزیں ہیں۔ اور وہ شیطان کیا کرتا؟ نماز سے روکتا، برے چیزوں میں۔ کیا تم پھر بھی باز نہیں آتے؟ یہ چیزوں میں انگروزڈ ہونے سے کیا ہوتا؟ آپ نماز سے دور ہو جاتے۔ کیسا دور ہو جاتے؟ جب آپ صحیح اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے تو اب آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہوتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہوش میں ہو۔ اب دیکھیے کبھی آپ بہت زیادہ نیند میں ہیں تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نیند میں آپ صحیح سے نماز پڑھ سکتے نہیں۔ تو نماز کے لیے آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ، جو انسین ہے، جو اگر پاگل ہے یا جو بھول گئے، کیا ان کے لیے نماز کی فرضیت ہے؟ نہیں۔ تو ویسے ہی جوا، شراب کیا ہے؟ یہ نماز سے دور کرتا اور یہ شیطان کے کام ہے۔ پھر آگے سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں بتایا جا رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی نقش و قدم پر نہ چلو، جو شیطان کے نقش و قدم پر چلتا ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کام میں مبتلا کرتا ہے۔ اب شیطان کیا، اور یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس مت فالو کرو، کیونکہ شیطان کیا ہے، برے چیزوں کو بتاتا ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 21۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو جنات کے تعلق سے، اور ایک تو مکمل صورت ہے سورۃ الجن، اور قرآن مجید میں 22 مرتبہ یہ لفظ جان کے ساتھ مرتبہ آیا ہے، اور جو جن ہیں قرآن مجید میں 22، اور جان کیا ہے 7 مرتبہ، اور شیاطین 28 ٹائم یہ مینشن کیا گیا ہے، اور شیطان کیا کہ 18 مرتبہ۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حدیثیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے اپ کمنگ کلاسز میں ہم حدیثیں دیکھیں گے کہ جس میں جن اور شیاطین کے بارے میں مینشن کیا گیا تھا۔ اب یہاں تک ہی ہم کلاس رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔